وَلَوْ تَرَى اگر آپ دیکھیں اِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم لوگ ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے رؤوسہم اپنے سروں کو عند ربہم اپنے رب کے سامنے ربنا کہیں گے اے ہمارے رب ابصرنا ہم نے دیکھ لیا وسمعنا اور ہم نے سن لیا فرجعنا ہمیں واپس بھیج دنیا میں نعمل صالحا نیک اعمال کریں گے انا موقنون بے شک ہمارا یقین بن گیا وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہیں لَآتَيْنَا ہم دے دیتے كُلَّ نَفْسٍ ہر جان کو ہداہا ہدایت والی دولت وَلَٰكِنْ اور لیکن حق القول ثابت ہو گئی وہ بات منی جو میری طرف سے تھی لَأَمْلَأَنَّ کہ میں بھر دوں گا جہنم کو من الجنت جنوں سے بھی والناس اور لوگوں سے بھی اجمعین سب سے فذوقوا پس چکھو بما نسیتم بوجہ اس کی کہ تم نے بلا دیا تھا لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو انا نسیناکم بے شک ہم بھی تمہیں بلا لیں گے وذوقوا اور چکھو عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب بما کنتم تعملون اس لیے کہ تم عمل کر کے آئے ہو گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ جس کی ڈیوٹی لگ گئی وہ ملک الموت آ کے روح قبض کرتا ہے فرشتے تو ہزاروں ہیں کمانڈر عزرائیل علیہ السلام ہے تو یہ فرشتہ جس پہ ڈیوٹی لگا دے وہ فرشتہ پہنچ کے جب روح قبض کرتا ہے تو روح نکل گئی تو آدمی مر جاتا ہے اللہ کریم نے فرمایا ثم الی ربکم ترجعون جب مرو گے تو ادھر دنیا ہی میں دفن ہوگی لیکن ایک دن آئے گا ان قبروں سے بھی نکل کے قیامت کے میدان میں حاضر ہونا پڑے گا جب قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا آج کی آیت میں سنا پھر کیا حال ہوگا رب مر گئی تو دفن کر دیا بس دفن ہونے کے بعد اٹھ گئے تو میدان میں پیش ہو گئی بس نانا پھر کیا ہوگا وَلَوْ تَرَى اگر آپ دیکھیں اِذِ الْمُجْرِمُونَ اس وقت مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے عند ربہم رب کے سامنے اتنی بڑی شرمندگی ہوگی آنکھیں نہیں کھلیں گی سر جھکا ہوا ہوگا سب سے بڑا جرم کیا ہے پہلا یہ سمجھا سب سے بڑا جرم رب ذوالجلال نے تجھے انسان بنایا تجھے انسان نے پھر سجدہ اس رب کو نہ کیا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ مجرم بھی کھڑا ہو گیا سب سے بڑا جرم اللہ نے سر بنایا یہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے اس جرم کا بھی خیال اللہ نے ہاتھ بنائے یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں یہ بڑا جرم ہے دوسرے نمبر پہ جرم کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہی وہ نہیں پڑھ رہا ایک تو ہے نا کلمہ پڑھا ہوا کسی کے سامنے سجدے کرتا ہے شرک اور ایک یہ کہ کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا کافر ہے دو جرم ہو گئے اور تیسرا جرم کیا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کلمے کے احکامات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہ کلمہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا بشرطے کہ کلمے کے احکامات کا خیال کیا جائے اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے وَلَوْ تَرَى اگر آپ دیکھیں یعنی وہ وقت اگر دیکھنا چاہیں کہ مجرم کیسے ہوں گے اِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم لوگ ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے رؤوسہم اپنے سروں کو عند ربہم رب کے سامنے شرمندگی ہے نا
کہیں گے ربنا اے ہمارے ربا ابصرنا ہم نے ناکوں سے دیکھ لیا، دنیا میں جس کو دیکھا کرتے تھے اس کو مانا کرتے تھے، اب ربا ہم نے دیکھ لیا، تو بھی سامنے نظر آ رہا ہے، تیرے فرشتے بھی سامنے ہیں، اول بھی سامنے ہیں، آخر بھی سامنے ہیں، کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں، ناکام بھی نظر آ رہے ہیں، اب سرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمینا ہم نے سن لیا ربا کہ جو تیری بات تھی وہی ٹھیک تھی، اب سن بھی لیا دیکھ بھی لیا، اب ہمارا ایک سوال ہے، کیا سوال ہے؟ فرجنا ہمیں واپس کر ربا، نعمل صالحا ہم دنیا میں جائیں گے چونکہ دیکھ کے جا رہے ہیں، صحیح سن کے جا رہے ہیں، اب ربا نعمل صالحا کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، صحیح عمل کر کے آئیں گے، نعمل صالحا، ادھر بھی کہتا ہے نعمل صالحا، ادھر بھی قرآن کہتا ہے وعمل الصالحات، تو یہ پہچانو، کرتا ہر کوئی کام ہے لیکن عمل صالح نہ بنے نا تو پھر ادھر بھی پریشان ہوگا، ادھر بھی پریشان ہوگا، ادھر بھی قرآن کہتا ہے عمل الصالحات، وہی لفظ اللہ نے اس جہان میں بھی استعمال کیا کہ اس وقت بندہ کہے گا نعمل صالح، نیک عمل کریں گے، اور میں نے آپ کو بار بار بتایا نیک عمل اس کو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ ہو، نبی علیہ السلام نے کیا ہو، نبی علیہ السلام کو ماننے والے یاروں نے کیا ہو، وہ کام کر لو، انشاءاللہ یہ عمل صالح ہیں، اس سے ہٹ کے جو بدعت کر رہا ہے، خواہشات پہ چل رہا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، جو بدعت اور خواہشات پہ چل رہا ہے ان لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، نعمل صالحا نیک اعمال کرتے ہیں، ربا ہمیں دنیا میں بھیج، انا موقنون بے شک ہمارا تو یقین ہو گیا، ترجمہ پڑھنے والوں پہلا قرآن کا حق ہے ایمان لانا، دوسرا قرآن کا حق ہے دیکھ کے پڑھنا، ایمان بھی آپ کا ہے، ناظرہ بھی آپ پڑھے ہیں شاید، اور تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، کافی لوگوں نے ترجمے کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس حق میں راہ پکڑ لے کہ ہاں میرے بندے خط کو تو پڑھا کرتا تھا، دنیا کی چیزوں کو پڑھا کرتا تھا، پڑھ کے سمجھا کرتا تھا، میں جو کہہ رہا تھا تو جو سن رہا تھا اس کو کیا سمجھا تھا؟ اگر اس حق میں اللہ نے پکڑ لیا تو پھر بتاؤ کون چھوڑا سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا پکڑا کوئی چھوڑا نہیں سکتا، بندہ پکڑ لے رب چاہے تو چھوڑا سکتا ہے، طاقت اس کی بہت بڑی ہے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، قرآن آپ کے پاس کھلا نہیں، آپ مجھے دیکھیں، سورۃ الرحمن میں اللہ کریم فرماتے ہیں یورف المجرمون، ادھر بھی مجرم ادھر بھی مجرم، یورف المجرمون بسیماہم، علامات سے اللہ مجرموں کو پہچانے گا، یہ جو نظر جھکی ہوئی ہے مجرم ہے، یہ جو سر نیچے کی ہوئی یہ مجرم ہے، یہ جو چہرہ بالکل کالا ہے یہ مجرم ہے۔ اگر یہ کلمے کا صحیح ہوتا تو قبر سے اٹھتے ہوئے چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوتا، جب یہ اٹھ کے بھی کالا ہے، اس کا چہرہ کالا ہے، یہ حقیقت میں عمل کالے کیا کرتا تھا، صحیح اعمال نہیں کیا کرتا تھا، بسیماہم علامات سے اللہ پہچان لے گا، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جیسے کسائی دمبے کو پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کے لٹا کے ذبح کرتا ہے، اللہ اس مجرم کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کے ذبح کرے گا۔ ذبح کا کیا مطلب؟ جہنم میں ڈالے گا۔ اس کی ذبح کیا ہے؟ ذلت ہے، اس کی ذبح کیا ہے؟ جہنم میں ڈالے گا۔ فَيُؤْخَذُ، اس کو پکڑ لے گا اللہ، بِالنَّوَاصِي پیشانی کے بالوں سے، وَالْأَقْدَامِ اور قدموں سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری نعمتوں کو کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ میں بتاتا بھی تمہیں ہوں، پھر بھی پرچہ حل کر کے نہیں آئے ہو۔ نعمت اس طرح بنے گی نا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں پکڑوں گا اور بتا بھی رہا ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ممتحن آپ کو بتاتا کبھی نہیں، جی آپ کا امتحان ہوگا بس جاری کرو، بتاتا نہیں۔ رب ذوالجلال پہلے بتا رہے ہیں کہ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، میں پکڑوں گا، ایسے پکڑوں گا، تو ایسے ذلیل ہوگا، پھر تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ خود بتا رہا ہے۔ تو پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہ تو ہم نہیں جھٹلاتے انشاءاللہ،
یہ آیت جب سنو تو جنات کو اور انسانوں کو یہ حکم ہے کہ آخر سن کے کہہ دیں اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. یہ آیت جو ہی سنی تو جنات بول پڑے لا نکذب ربا، ہم کسی نعمت کو تیری نہیں جھٹلائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں. انہوں نے سن کے جواب دے دیا اور تم مسلمانوں سن کے جواب نہیں دیتے ہو. تو صحابہ کو طریقہ بتا دیا. جب یہ آیت آئے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم مانو کو سمجھو گے تو پھر جواب دو گے نا. اب کسی کے سامنے میں پڑھتا چلو فبأي آلاء ربكما. ایک شخص تھا بلکہ ایک عورت تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی. قرآن میں بار بار یہ آیت آ رہی ہے. تو جس کو نہیں آتی تھی، یہ سورت نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، تو اس نے اس عورت کو کہا یہ کیا فبأي لگا رکھا ہے تو نے اپنی طرف سے پڑھتی ہے، قرآن میں لکھا ہے. یہ بیچاری اس نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، یہ بار بار فبأي آلاء ربكما. سننے والی نے کہا تو کیا فبأي کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں فبأي قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، میں پڑھ رہی ہوں. اب جس کو ترجمے کا پتہ نہیں وہ کیا جواب دے گا؟ اس کو ناظری کا پتہ نہیں تھا، اس نے جھٹلا دیا آیت کو. ابھی اگر بتا بھی رہی ہے تو اس کو کیا پتہ ہے؟ ترجمہ آپ کو آئے گا کہ قرآن کی آیت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کس کس نعمتوں کو تم جنوں انسانوں جھٹلاؤ گے. جب یہ معنی آپ کو آئے گا تو آپ فوراً کہیں گے ربا تیری نعمتوں کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے، تو ہمارا محسن ہے. ایک اور آیت سنا رہا ہوں، پھر مجھے دیکھو قیامت کا منظر ہوگا. ادھر اللہ نے کیا کہا؟ سر جھکی ہوئے ہوں گے. ادھر اللہ نے کہا وہم یصطرخون، چیخیں گے، رو رو کے کہیں گے ربنا، اے تمہارے رب، اخرجنا، اس آگ سے ہمیں نکال، نعمل صالحا، نیک اعمال کر کے آئیں گے ربا. اللہ کریم ادھر جواب دیں گے، ادھر جواب نہیں دیا، ادھر اللہ جواب دیں گے. بس میں پارے نہ ہے. اللہ کریم فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تجھے 60-70 سال عمر دی تھی، کتنی سمجھدار تجھے بنایا تھا، یہ عمل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ عمر نہیں دی تھی میں نے تجھے، اب تو کہہ رہا ہے دنیا میں بیٹھ، اب بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ انا موقنون، یقین آیا لیکن اب یقین کا فائدہ کوئی نہیں. اس وقت یقین کرو انشاءاللہ بڑا فائدہ. بات یاد آ گئی، ہم تیاری کرتے نہیں، اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے، بس ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں. ایک عالم دین گزر رہے تھے قبرستان سے، تو جا کے گزرتے ہوئے دعا کرتے یا اللہ کوئی حال مجھے بتا، میں بھی سمجھوں. ایک ہے دیکھ کر، ایک ہے سن کر. سن کے بھی مانتا ہوں مسلمان ہوں، لیکن دیکھ کے اور تجربہ ہو گیا. ایک دفعہ دعا کی، 2 دفعہ دعا کی، تیسری دفعہ دعا کی، تو بولو پھر اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اللہ نے فوراً قبر کو پھاڑا اور قبر کے اندر نوجوان بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس عالم نے، جس اللہ کا ولی تھا، جس کا کشف ہوا تھا، ایک نئی چیز اللہ نے دکھائی تھی، ایک کرامت تھی اس کی. تو جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، ہم نے تو یہ سنا ہے قبر سے اوپر قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اندر کچھ بھی نہیں، اور تو ادھر کی بات کر رہا. اس نے کہا تو نے جو سنا ہے وہ ٹھیک ہے، میں جو پڑھتا ہوں، میں نے ایک سوال کیا اللہ سے، ربا ادھر قبر میں کیا کروں گا قیامت کے دن تک، اتنا بڑا جہان ہے، بیٹھا رہوں گا، کوئی مشغولہ مجھے دے دے. اللہ نے کہا کیا مشغولیت چاہتا ہے؟ یہ کہتا میں حافظ قرآن تھا، میں نے کہا یا اللہ میں قرآن ہی پڑھا کرتا تھا، ادھر بھی قرآن دے دے بس پڑھ. یہ مجھے بھی پتا ہے مجھے ادھر قبر میں ثواب نہیں ملتا، لیکن مشغول ہو جاؤں تاکہ وقت گزر جائے. اللہ کریم نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، قرآن پڑھنے دے دی. قرآن تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یار میں تجھے سوال کرتا ہوں، تو پر زندہ پھر رہا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے مجھے بخش دے. آج تک میں نے قبر میں بیٹھ کے 70,000 قرآن پڑھے ہیں، میں تجھے بخش دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس نے کہا یہ کام تو بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتا 70,000 قرآن مجھے دے رہا ہوں، ایک سبحان اللہ مانگ رہا ہے، پہلے وجہ بتا، اپنا نقصان کر رہا ہے. اس نے نقصان نہیں، آپ کا ایک سبحان اللہ زمین سے لے کے آسمان تک ثواب ملے گا، وہ مجھے جب پہنچے گا تو میرا کام بن جائے گا، اور میرا 70,000 قرآن پڑھنا تجھے کوئی کام نہیں دے گا. تجھے تو نقصان نہیں ہے نا، تو زندہ ہے اور کوئی اعمال کر رہا ہے. میں نے کتنے پڑھے ہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن ادھر سے تو پڑھ لے میرا کام بن جائے گا. قدر آئی کہ نہیں آئی؟ انا موقنون. پھر کہتے ہمیں یقین ہو. اس نے کہا بالکل بالکل، ایک سبحان اللہ نہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھ کے تجھے بخش دیتا ہوں، اور جب تو نے قرآن پڑھے ہیں اس کو بھی اپنے پاس سنبھالا. جب تیرا کام نہیں ہوتا تو میرا کام اس سے کیا ہوگا؟
شئنا اگر ہم چاہیں لآتینا کل نفس ہداہا ہر نفس کو ہم ہدایت دے سکتے ہیں. ہر انسان کے اندر سے اللہ گناہ والا مادہ ختم کر سکتا ہے. ہر انسان کی شیطانیت کو حیوانیت کو اللہ ختم کر سکتا ہے. صحیح انسان اللہ بنا سکتا ہے, بناتا نہیں ہے. بنا سکتا ہے لیکن بناتا نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ تھوڑی سی رغبت پیدا کر لو, رحمت میری دوڑ کے آ کے تیرے ساتھ چمٹ جائے گی. جب تیرے اندر تھوڑی سی رغبت بھی نہیں ہے, چاہے پیغمبر کا چاچا کیوں نہ ہو, چاہے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے پیغمبر کا ابو کیوں نہ ہو, جب تھوڑی سی رغبت تو نہیں لائے گا, ہدایت کے فیصلے میں نہیں کروں گا. ولو شئنا اگر ہم چاہیں تو نہ کر تو سکتے ہیں, طاقت تو ہے, لیکن نہ, میں نے تھوڑی سی سوچ دے دی. پتھر نہیں بنایا انسان, عقل شعور سے کام لے. ہمت کرنا تیرا کام, ارادہ کرنا تیرا کام, فیصلے کرنا میرا کام. جب ہمت کوئی نہیں کی, ارادہ ہی نہیں کیا, مجھے کیا ضرورت ہے تیرے مسلمان بننے کی؟ میں تو غنی ذات ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے تیرے سجدوں کی؟ محمد الرسول اللہ جیسے شخص میرے سامنے سر کا سجود ہوتے ہیں, تو کدھر ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے سچے انسان میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں, تیری سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ رابعہ بصریہ جیسی عورت پوری رات اللہ کا قرآن پڑھنے والی عورت, ایسے لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں, تو کیا, تیری دال کیا کام چلے گا اس سے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہیں تو لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ہر نفس کو ہدایت دے دیں, لیکن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي میری وہ بات بھی سچی ہو گئی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے اجمعین, سب سے. اللہ نے ایک بات بولی, کیا بات بولی؟ کہ جہنم کو بھی, جہنم نے کہا تو نے مجھے پیدا کیا ہے رب. تو پھر اللہ کریم نے فرمایا جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے, آگے شیطان ہوگا, پیچھے شیطان کے پیرو ہوں گے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ جن کو بھی شیطان نے گمراہ کیا ان سب کو شیطان کے ساتھ ملا کے جہنم میں ڈال دوں گا. یہ اللہ نے کہا تھا. اب جو ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی بات ان پہ سچی ہو رہی ہے, اس لیے کہا حق القول. تو اب جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کہے گی حل میں مزید کوئی اور بھی ہے, تو اور بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر کہے گی حل میں مزید کوئی اور بھی ہے, اور بھی اللہ ڈال دے گا. سارے مشرک ختم ہو جائیں گے, سارے کافر ختم ہو جائیں گے. ختم ہو گئے تو اللہ کریم کے سامنے پھر سوال حل میں مزید کوئی اور ہے, تو اللہ اپنی ایڑی اس میں رکھے گا, تب جہنم کا منہ بند ہوگا. وہ جہنم جو روز مانگ رہی ہے گنہگاروں کو, اس لیے کہتے ہیں نا جہنم کہتی ہے اللہ گنہگاروں کو میرے پاس بھیج. تو جہنم سے پناہ مانگنے کی ہمیں اسلام سبق دیتا ہے, پناہ مانگے اللہم اجرنی من النار. اور جنت کہتی ہے اللہ میرے اندر داخل کر جو میرا شوق رکھتے ہیں. تو جنت کا ہمیں سوال کرنا چاہیے, اللہ ہمیں جنت عطا فرما, جہنم سے محفوظ فرما. فذوقوا اب چکھو نا, جہنم میں پہنچ گئی اور چکھو. بما نسیتم تم بلا گئے تھے, لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو. تم نے کہا تھا آدم علیہ السلام اگر دنیا سے گئے ہیں تو آئے کوئی نہیں, ہمارے دادا پردادا گئے ہیں تو آئے کوئی نہیں, تو یہی جہان ہے, کرنا ہے کر لو, بس 2 دن کی زندگی ہے, پھر اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی. تم نے یہ سوچا تھا, بلا گئے تھے, ٹھیک ہے نا. انا نسیناکم ہم بھی تم کو بلا لیں گے. سرکار بھی کہتا ہے میرے ساتھ ملتا نہیں ہے نا تو میں بھی نہیں ملوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ملتا ہی نہیں, یعنی تیرا عمل ایسا ہے جیسا کیا ہے بس ایسے ہی بھرو, جیسا کرنا ویسے ہی بھرنا. تو اللہ کریم فرمائے گا تم نے مجھے بلا لیا, اب میں تجھے صلہ کوئی نہیں دوں گا, جنت کوئی نہیں دوں گا, اجر کوئی نہیں دوں گا, فائدہ نفع تجھے کوئی نہیں ہوگا. یوں سمجھو میں نے بھی بلا لیا, نظر نہیں آتا. انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی تمہیں بلا لیا. وذوقوا عذاب الخلد چکھو عذاب ہمیشگی کا. بما کنتم تعملون اس لیے کہ تم عمل کر کے آئے ہو. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک کہا کسی نے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. جہنم بنا یا جنت بنا عمل سے بنا. اب عمل صالح ہے تو جنت بن جائے گی, عمل خراب ہے تو جہنم بنے گا. اے پروردگار ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما. اے پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جمعے کی رات ہے ربا,
ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم سب کی اصلاح فرما۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا۔ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں نصیب فرما۔ ماں باپ کو صحتیں عطا فرما، بہن بھائیوں کو صحتیں عطا فرما، رشتہ داروں کو، معاشرے میں رہنے والوں کو سب کو صحت عطا فرما۔ تیرے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی ربا ان سب کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ جہاں شر سے پناہ مانگی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جمعے کی رات ہے، جتنی بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، جتنی بھی مرحومین ہیں مغفرت فرما، جتنی بھی ان کے وارث بے صبر بنے ہیں ربا انہیں اجر عظیم عطا فرما، صبر بھی نصیب فرما، عافیت بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔